اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ایسی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جہت سے محبت کی جائے وہ جہت ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم محبت کریں، محبت کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ پیارے محترم اسلامیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا بہت ہی عظیم عبادت ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت تو ہم بارہا بچپن سے ہم سنتے ہی آئے ہیں کہ اس آیت کو جب بھی کوئی امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو آخر میں اس آیت کو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ آخر اس آیت میں ایسی چیز ہے کیا جو ہر ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے بیتاب رکھتا ہے اور پڑھنے کو سعادت سمجھتا ہے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ غیب بتانے والے پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور اس آیت میں بہت ساری ایسی باریکیاں ہیں کہ اگر بندہ مومن غور کرے تو وہ جب سمجھ میں آ جائے تو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کرنے والا اور ہو جائے گا۔ اس آیت میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سارے احکامات بیان فرمائے، جیسے فرمایا وحج البیت کہ کعبۃ اللہ شریف کا حج کرو، فرمایا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیا کرو، برائی سے منع کرو، فرمایا کہ لا تقل لہما اف کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اللہ پاک نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن پیارے و محترم اسلام بھائیو، ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو حج کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ لیکن پیارے محترم اسلام بھائیو، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی کرو۔ اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ اور پیارے محترم اسلام بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بارے نیارے کر دیتا ہے، اس کی قسمت ہی کو چمکا دیتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی، اور اللہ پاک نے بہت سارے احکامات تو بیان ہی فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر بندہ درود پڑھتا ہے تو میں آپ کو چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرا امتی صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اس دن اس رات کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حدیث پاک اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ میہ ومن صلی علیہ میہ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النار و براۃ من النفاق۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرا امتی مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو میرا امتی مجھ پہ 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ومن صلی علیہ میہ، اور جو مجھ پہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ جا شخص تجھے جہنم کی آگ اور منافقت سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے والوں کی۔ ایک حدیث پاک اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں اگر ایک عمل بتاؤں
کہ اے لوگو یہ عمل کر لو، تم دنیا ہی میں رہ کے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، تو کیا کوئی پیچھے رہے گا؟ کوئی نہیں پیچھے رہے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ دنیا میں رہ کے اپنے جنت میں ٹھکانہ نہ دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرا امتی ہر روز دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا ہے کہ جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی۔ اور ایک حدیث پاک اور بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم 50 مرہ صحفۃ یوم القیامہ، جو میرا امتی دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ احادیث ہم نے سنی، قرآن پاک کی آیت سنی، تو ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ خوب درود و سلام پڑھیں، کثرت سے پڑھتے رہیں درود و سلام، تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ فضائل و برکات ہمارے بھی مقدر کر دیے جائیں گے۔ اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی